10 رمضان المبارک 10 نبوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات، اور آج 10 رمضان المبارک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک شخص ہیں جن کا نام ہے قصی بن کلاب۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عبد مناف تھا، دوسرے کا نام عبد العزیٰ تھا۔ عبد مناف کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور عبد العزیٰ کی اولاد میں سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام سے قبل ہی انتہائی نیک خاتون تھیں، پاکیزہ خاتون تھیں۔ اسی وجہ سے اسلام سے قبل ہی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو طاہرہ کے لقب سے پہچانا جاتا تھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اور اسلام سے قبل 2 نکاح کیے۔ ایک نکاح ابو حالہ اور دوسرا نکاح عتیق کے ساتھ کیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال عمر میں بڑی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے وقت عمر مبارکہ 25 سال، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارکہ 40 سال تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس کے علاوہ کئی نکاح کے پیغام آئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی مالدار تھیں، اور ان کے والد خویلد بھی مالدار تھے۔ یہی ان کی وراثت تھی کہ یہ بھی مالدار ہوئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر سال 2 مرتبہ شام کے علاقے میں اپنی مال کی تجارت کے لیے اپنے قافلے بھیجا کرتی تھی شام کے علاقے میں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی دانش مند اور سمجھدار حوصلہ مند خاتون تھی۔ 2 طریقوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے تجارت کے سامان کو فروخت کرنے کے لیے شام کے علاقے میں بھیجا کرتی تھیں۔ یا تو اپنے غلاموں کے ہاتھ اپنا مال بیچتیں، یا پھر کوئی ماہر دانش مند دیانتدار تلاش کر کے اس کے ہاتھ اپنا مال تجارت کے لیے شام کے علاقے میں بھیجا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کا، امانت داری کا چرچا سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تجارت کا سامان دے کر اپنے غلام میسرہ کے ساتھ شام کے علاقے میں روانہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے علاقے میں تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ میسرہ نے بہت عجیب واقعات دیکھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف نبوت کے متعلق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے، درخت آپ کو جھک کر سلام کرتے۔ پوری منڈی کے اندر شام کے علاقے میں دھوپ کا، گرمی کا سما تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلہ تجارت سے واپس لوٹتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصولی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بھی زیادہ کئی گنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو منافع دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منافع کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کو اور میسرہ کے زبان سے واقعات کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
نکاح کے لیے ارادہ رکھتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کے لیے پیغام بھیج دیتی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا پیغام پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا، اور اس مشورہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی مجلس منعقد ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عمر بن اسد جو ان کے خاندان کے فرد ہیں وہ وکیل بنتے ہیں، کیونکہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی خویلد فوت ہو چکے تھے، اس لیے عمر بن اسد نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت اور کفالت کی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیسرا نکاح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلا نکاح فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اچھے اخلاق کے مالک ہیں، خوبصورت اوصاف کے مالک ہیں، دنیا کی دولت عارضی ہے، اصل چیز آپس کے اندر رہن سہن کے اچھے معاملات اور اچھے اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارکہ 25 سال، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ 40 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر سے بڑی عورت کے ساتھ نکاح کیوں کروایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بڑی عورت کے ساتھ نکاح کروانے کی حکمت یہ تھی کیونکہ اگلے مراحل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر معاملات جو آپ کے دشمنوں نے آپ کے ساتھ کرنے تھے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوصلہ مند اور معاملہ فہم خاتون کی، اور جو حوصلہ دینے والی، ہمت دینے والی، صبر دینے والی، جرت دینے والی خاتون کی ضرورت تھی۔ اس لیے میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا سے ہی مالدار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، اسلام ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لے آتی ہیں، اور سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے صدیق اکبر کا لقب ملا، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے خواتین میں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے خدیجۃ الکبریٰ کا لقب ملا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کی خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنوارے ہونے کی حالت میں صرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری زندگی یاد فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو وہ خدیجہ بہت یاد رہتی ہے، کیا اس دنیا کے اندر صرف خدیجہ ہی ایک خاتون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، خدیجہ بس خدیجہ ہی ہے، کہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی کہ جس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب لوگ مجھے چھوڑنے والے تھے، خدیجہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب لوگ میری جان کے دشمن تھے، جب لوگ میرا انکار کرتے تھے تو خدیجہ نے مجھے تسلیم کیا، جب لوگ مجھے جھٹلاتے تھے خدیجہ نے میری تصدیق کی، اور جب لوگ میری جان کے پیاسے تھے خدیجہ میری جان کی محافظ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی پریشانی کی کیفیت میں جب گھر آئے، آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، اور اسی واقعہ کا اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے سامنے ذکر کیا، تو اس ورقہ بن نوفل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا کہ یہ جو اوصاف ہیں یہ سارے واقعات نبی کے ساتھ خاص ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ کو تسلی دے رہی ہیں کہ آپ اچھے ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، آپ کو کبھی بھی اللہ تعالی تکلیف کی اور پریشانی کی حالت میں نہیں چھوڑے گا۔ ہر بندہ اپنی گھر والی کے ساتھ اپنی ہر خاص بات کو شیئر کرے، اپنا راز اپنی گھر والیوں کے ساتھ ذکر کرے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور گھر والیوں کو بھی چاہیے کہ جب ان کے خاوند ان سے کوئی بات شیئر کریں اس کو راز سمجھا جائے اور اس کے لیے کوئی بہتر حل نکال کر کوئی بہتر سے بہتر مشورہ دیا جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جانور ذبح کرتے قربانی کے لیے یا ویسے ہی کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کی طرف گوشت بھیجا کرتے تھے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس نسبت اور تعلق سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو شخص مشکل وقت میں ساتھ دے، کوئی فرد اگر آپ کا سہارا بنے تو اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس کی نیکیوں کو، اس کے تعاون کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری زندگی یاد رکھا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹانے کی، اپنا مال اور تن من دولت سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین پر، اسلام پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔